سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمدللہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے، کتاب نازل کی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیماً، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیماً لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں۔ کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا
جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کی اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہے اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پالزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہے یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے،
اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اس سے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسران مبین۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر، اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو
برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا، ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپے ہیں، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے ایک، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہے شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر، ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا، اور کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی۔ لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر بہت تاریخ کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الکہف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت،
جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے ایمان سرات کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس کو، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے. یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے ما انا علیہ واصحابی. رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور.
بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون نار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر. تو یہ اس حد تک. باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے. انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے. یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں. ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں. تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں. پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں. لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے. اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کیس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ
گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے. اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا. تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی.
یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا۔ یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج ہے۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے۔ اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی۔ آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی۔ خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، زہر خند کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا، بس یہ تاخیر کاربار۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوا ہے۔ یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ گیا۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا،
हुजूर ने हुक्म दे दिया कोई इनसे गुफ्तगू न करे, सोशल बाइकॉट। बड़ी सख्त सजा थी जो दी गई है, उसकी बड़ी तफासील है, अल्लाह ताला शौक दे तो वो हदीस पूरी पढ़ी है। मैंने तो 2 जुमों में एक मरतबा सिर्फ इस एक हदीस को बयान किया था, शायद कहीं कैसेट्स हो मेरे यहाँ, हमारे नंबर कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब हदीस है। लेकिन इसमें जो असल सबक है वो क्या है, इस तरीके से शैतान ले तो लाल ताखीर तावीक, अभी क्या जल्दी है, जरा इस काम से फारिग हो लो, जरा फिर तराफी कर लेना, जरा ज्यादा जोर से काम कर लेना, ये वो चीज है कि जो वो तो खैर सहाबी थे बच गए, अगर वहां झूठी कसम भी खा देते तो गए थे। ये तो इतना ही है ना, मर्दी और नामर्दी कदम फासला दारत, इसमें तो यही है कि जरा एक झूठी कसम खा देते, झूठे बहाना बना देते तो अब ज़ौफ़ ईमान न रहता, वो निफाक की सरत शुरू हो जाती। वो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन ये कि हम कैसे बचेंगे अगर हमने ये रविश इख्तियार की। लिहाजा 3 काम, दवा में जिक्र नंबर 1, उसकी मैं शरह कर चुका हूं, 4 अज़कार याद कर लीजिएगा इनको, वरना क्या फायदा। नंबर 2, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, निफाक का इलाज इन्फाक। नंबर 3, ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए शऊरी तौर पर कि जब एक हकीकत वाज़ेह हो जाए फौरन एतराफ कि हाँ भाई बात ठीक है आपने। जब एक फर्ज का एहसास हो जाए फौरन उसकी अदायगी के लिए आगाज। ताखीर व तावीक है कि जिससे फिर निफाक को मौका मिले। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी ईमान अता फरमाए और निफाक से बचाए रखे। अब आइए हकीकत व अक़साम शिर्क पर। देखिए, हर शख्स ये जानता है कि इस्लाम दीन तौहीद है। एक लफ्ज में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। वो जो इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तो तौहीद है। तौहीद की जिद है शिर्क। ठीक, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं, कोई मुसलमान जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। ये मेरा नतीजा है, जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो ना समझी में होगा, ना दानी में होगा, वो उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुसलमान हो, गया से गया मुसलमान, गुजरा से गुजरा मुसलमान, घटिया से घटिया मुसलमान, लेकिन वो शिर्क को शिर्क समझते हुए उस पर आलूदा हो जाए। होता क्या समझ में नहीं आता कि शिर्क। तो जरूरत बहुत है कि हम ये पहचाने कि ये शिर्क है क्या। दूसरी बात ये जान लीजिए, हमारे दीन में नाकाबिले अफ़्व जुर्म कौन सा है? शिर्क। 2 मरतबा बयान फरमाया गया सूरह निसा में सिर्फ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे तो हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उससे कमतर जिसको चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा। नोट कर लीजिए, इसकी भी अंदर भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बकिया सारे गुनाह लाजिमन मुआफ़ कर देगा, ये नहीं है। इससे तो आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी, बाकी सब किए जाओ, ये नहीं। जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन उम्मीद जरूर दिला दी कि शिर्क से कमतर कोई गुनाह हो तो उसकी बख्शिश की बगैर तौबा के अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। तौबा से तो शिर्क भी माफ हो जाएगा। इससे मुराद क्या है? बगैर तौबा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गुनाहों के बारे में तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शिर्क के बारे में हरगिज़ नहीं। अहमियत वाज़ेह हो गई। मजीद नंबर 3, इस शिर्क की हमागिरियत का आलम यह है कि सूरह यूसुफ की आया मुबारका है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म के शिर्क के साथ। ये यूनिवर्सैलिटी है इसकी कि अल्लाह को भी मान रहे हैं लेकिन किसी नौ का शिर्क जो है वो भी लगा रखा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, इंसानों की अक्सरियत का हाल ये है कि वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर ये कि कोई ना कोई शिर्क भी करते हैं। चौथी बात ये समझिए कि शिर्क हर दौर में भेष बदल कर आता है। ये जरूरी नहीं है कि शिर्क की जो किस्में आज से 200 बरस पहले थी सिर्फ वही आज भी रहे। हो सकता है कि बिल्कुल नई शक्लें इस शिर्क ने इख्तियार कर ली। इससे क्या नतीजा निकला कि अगर इज्तिहादी बसीरत नहीं होगी तो हो सकता है कि एक शख्स जो हमारे साबिक उलमा ने लिख दिया कि ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, आज से 500 बरस पहले का इंसान बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने जमाने के शिर्क को पहचान कर तो लिख सकता है। उससे तो आप बच रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया ने इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया। कोई शख्स है जो इससे तो बच गया। इमाम साहब की दी हुई बसीरत से उसने उन जो अक़साम है शिर्क की उनको पहचान लिया।
لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسا۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسا، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا، یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے ہندو دیویاں، دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا اللہ، وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے،
کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں، بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی. ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک. ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا. لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے. کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے. وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا. ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر. میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے